الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ قرآن مجید کی صورت نمبر 28 سورہ القصص 88 آیات کے اوپر مشتمل یہ مکی صورت ہے اور قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس زمانے میں قریش کی سرکش کی عادت کو فرعون، حامان اور قارون کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ زمین پہ تکبر اور بڑائی اور فساد فی الارض سے بچو، ورنہ تمہارا انجام بھی قارون، فرعون اور حامان جیسا ہی ہوگا۔ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کی پہلی کم از کم 45 آیات تک پوری صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو بیان کرتی ہے، اور یہ ایک خاص پہلو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی دعوت اور ان کا مشن، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشن بھی اس سے بہت ملتا جلتا ہے، اور جو چیلنجز ان کو پیش آئے وہی چیلنجز اور مسائل اور مشکلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں پیش آئیں اور پھر آج تک امت کو بھی پیش آئیں۔ تو اس صورت کے پہلے اور آخری رکوع میں تقریباً جو واقعات اور جو اس میں اہم باتیں بیان کی گئی ہیں وہ دراصل امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں قیامت تک کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ العزیز الگ لیکچرز میں تفصیلی بات کی جائے گی۔ شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو جسے دبا دیا گیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرنا چاہتا تھا، اور پھر موسیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ فرعون جب بچوں کو قتل کر رہا تھا تو ان کو اس میں کسی باکس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں، اور اسی طریقے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم ان کو واپس کریں گے، تو پھر وعدہ وہ پورا ہو گیا۔ آیت نمبر 13 کے مطابق فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، کہ ہم نے اس کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو جس طرح یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا، وہ جو اہل ایمان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وراثت دے گا زمین کی اور اقتدار دے گا، اور کمزور جن لوگوں کو بنایا گیا یہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثریت علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا وہ واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہ جب فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، جوان ہوئے، تو ان کی قوم بنی اسرائیل کو چونکہ غلام بنایا گیا تھا، تو ایک دن وہ نکلے تو انہوں نے ان کے ہاتھ سے ایک جو مصری باشندہ تھا وہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو یہاں ایک غلام قوم کی ذہنیت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ شخص کہ جس کی انہوں نے مدد کی جو ان کے اپنی قوم سے تھا، اسی شخص نے دراصل ان کا راز جو تھا قتل والا اس کو ظاہر کر دیا۔ یعنی جو غلام قوم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی محسن ان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے جو اس کو ان کو غلامی سے نکلنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ بڑی یعنی صبر کرنے والی اور بڑی برداشت والی لیڈرشپ ہوتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب نکلے ہیں اور مدین گئے ہیں تو وہاں ان کا کردار نظر آتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہے اس کا کیا کردار ہے، کہ وہاں بھی انہوں نے ان خواتین کو جو پانی پلا رہی تھیں تو ان کی مدد کی۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 میں ایک بڑا اہم اصول ہے اسلامک آرگنائزیشن کے لیے بھی اور پورے ایک ملک اور کسی سسٹم کو چلانے کے لیے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شیخ مدین تھے ان کے پاس گئے، جو ان خواتین کے والد تھے، تو ایک خاتون نے ایک بہت ہی قیمتی بات کی ہے جو ایک اصول ہے پوری یعنی ہماری آرگنائزیشنز کے لیے، اور وہ ہے آیت نمبر 26 قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اے ابا جان، ان میں سے ایک خاتون بولی، بیٹی ان کی، اے ابا جان اس کو آپ ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین ملازم وہ ہے کہ جو القوی، جو طاقتور ہو، یعنی اس کے پاس مہارت ہو اس کام کو کرنے کے لیے، اس کے پاس صلاحیت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، فزیکلی فٹ ہو، اور اس کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ وہ پوری کرتا ہو، یعنی اس کے اندر پوری صلاحیت ہو۔
الامین اور وہ امانت دار ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں صلاحیت، دوسرے کو کہتے ہیں صالحیت۔ اس بنیاد پہ اگر لوگوں کو چوز کیا جائے، کسی بھی عہدے پہ ان کو مقرر کیا جائے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی مہارت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، دوسرا صالحیت یعنی وہ امانت دار ہوں، کرپٹ نہ ہوں۔ تو یہ ہے وہ اصول کہ جس پہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا ملک اپنے سسٹم کو لوگوں کو اپائنٹمنٹ ان کو دیتے ہوئے، ان کو کوئی بھی عہدہ یا ڈیوٹی یا ذمہ داری دیتے ہوئے یہ کرے گا تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر رشوت ستانی اور اقربا پروری اور جو نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی تو پھر وہ ادارہ یا آرگنائزیشن یا ملک تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر اس میں فرعون اور ان کے ساتھ جو کشمکش ہے اس کو یہاں آیت نمبر 38 میں اس کو ایک لحاظ سے اس کو سمرائز کر دیا گیا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ فرعون نے یہ کہا، آیت نمبر 38 ہے یہ سورہ قصص کی، کہ فرعون نے یہ کہا کہ اے میرے سرداروں اور میرے وزیروں مشیروں، جو اس کی لیڈرشپ تھی، اس کے جو مشورے دینے والے تھے، کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں اور جانتا، کسی اور الہ کو میں نہیں جانتا، یعنی میں ہی تمہارا قانون ساز ہوں، میں ہی تمہارے تمام فیصلے ڈیسائیڈ کرنے والا ہوں، نظام اور سسٹم دینے والا میں ہوں۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان میرے لیے ایک اینٹیں بنا کر ایک بڑا سارا محل، ایک ٹاور تیار کرو، فاجعل لی صرحا، ایک ٹاور میرے لیے بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں آسمان میں جھانک سکوں، آسمان کے اندر جا کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ بالکل جھوٹا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، وہ قانون ساز ہے، وہ سارے قوانین وہ بناتا ہے، اتھارٹی اس کی ہے، اقتدار اس کا ہے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اصل میں یہ بھی فرعون اصل جھوٹا تو فرعون تھا، کہ وہ ایک دھوکہ دینا چاہتا تھا عوام کو کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا ٹاور بنایا ہے، میں نے دیکھا اوپر کوئی خدا نہیں ہے، میں ہی تمہارا قانون ساز ہوں، میں ہی تمہارا حکمران ہوں، میں ہی تمہارے فیصلے کرنے والا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو فرعون نے استکبار کیا، غرور کیا، اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے پلٹ کر ہمارے پاس واپس آنا ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں پکڑا اور ان کے لشکروں کو انہوں نے سمندر میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، لیڈر بنایا، امام بنایا کہ وہ آگ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار ڈال دی گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، یہ لوگ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد کتاب عطا کی۔ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، جب ہم نے بڑی بڑی بستیاں ان کے شہر ہلاک کر دیے، ان کو تباہ کر دیا۔ اولی بصائر، تو یہ ایک بصیرت افروز کتاب تھی، للناس، تمام انسانیت کے لیے، کہ اس کتاب میں یعنی تورات کے اندر بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات بیان کی گئی تھیں، تاکہ انسانیت، نوع انسانی جو اس وقت موجود تھی، وہ اس سے بصیرت حاصل کرے، اس سے رہنمائی حاصل کرے، اس سے روشنی حاصل کرے، اور اپنے جو افرادی اور اجتماعی معاملات ہیں ان کو حل کرے۔ وَہُدًى، اور اس میں گائیڈنس تھی پوری زندگی کے لیے۔ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ تو یہ دراصل جو دو رکوع ہیں، شروع کے اور آخر کے، اس کے درمیان میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم میں اٹھائے گئے تھے کہ جو مظلوم تھی، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کو اٹھایا، دوبارہ ان کے اندر ایک لیڈرشپ بھیجی، اور وہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ان کو مقابلہ کیا فرعون کا، اور فرعون غرق ہو گیا۔ اور پھر اس کے آخر میں پھر قارون کا ذکر ہے اس رکوع کے بعد، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو غلام قوم ہے، اس کے جو اپنے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ کیا کیا کرتوت کرتے ہیں، اور کس طرح اپنی ہی قوم کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا جو پہلا رکوع ہے اس سورت کا، اور آخری رکوع، اس پہ الگ سے ایک لیکچر پیش کیا جائے گا، جس سے اس سورت کے اندر جو اگرچہ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، لیکن اس میں امت مسلمہ کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، اس کی بھی وضاحت اچھی طرح موجود ہے،
اور درمیان میں یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں یہ دراصل اصل میں وے فارورڈ ہے کہ کیسی لیڈرشپ ہونی چاہیے، کیسے لوگوں کو آگے بڑھ کر امت کی قیادت کرنی چاہیے تاکہ یہ امت اس ذلت اور رسوائی سے اور پستی سے نکل سکے اور غلامی سے نکل سکے جس میں آج یہ امت گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔